حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی وائف ہے، ان کے گھر کے کام کاج کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہی وہ عائشہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی اور محبوبہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا دل حضرت عائشہ کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے، میرا اپنے دل پر کنٹرول نہیں ہے، قابو نہیں ہے، مجھے معاف فرمانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنا محبت تھی نبی کو کہ جہاں سے حضرت عائشہ پانی پیتی وہیں پر منہ لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار کائنات ہیں، سردار دو جہاں ہیں، وہ پانی پیتے اور بہت حضرت عائشہ بھی چاہتی تھیں اور نبی بھی چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، مہندی نہیں لگائی، اور کہا کرتے تھے، حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ میرے محبوب کو اس کی بو پسند نہیں تھی، اس لیے میں نہیں لگاتی۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کو پیار تھا۔ ان کے بارے میں آج بات کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی، وہ کوئی بلند اور عالی شان عمارت نہیں تھی، وہ شیش محل نہیں تھا، وہ کئی فلور کی منزل نہیں تھی، بلکہ چھوٹا سا گھر تھا، اور مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد کئی حجرے تھے، انہی میں سے ایک حجرہ، ایک کمرہ حضرت عائشہ کا گھر تھا۔ یہ حجرہ مسجد نبوی کی شرقی جانب یعنی ایسٹ کی طرف واقع تھا، اور اس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر مغرب رخ اس طرف واقع تھا، یعنی جو دروازہ تھا وہ ویسٹ کی طرف تھا۔ گویا مسجد نبوی اس کا صحن بن گئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے ہو کر مسجد میں داخل ہوتے۔ جب مسجد میں اعتکاف آپ فرماتے تو سر مبارک حجرے کے اندر داخل کر دیتے، اور حضرت عائشہ بالوں کے اندر کنگھا کر دیتی۔ کبھی مسجد میں بیٹھے حجرے کے اندر ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مانگ لیتے۔ حجرے کی وسعت یعنی اس کی چوڑائی 6-7 ہاتھ سے زیادہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں، کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے اس کی چھت تھی بنی ہوئی، اوپر سے کمبل ڈال دیا گیا تھا کہ بارش کی زد سے محفوظ رہے۔ بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تھا تو ہاتھ چھت تک پہنچ جاتا۔ دروازے میں ایک پٹ کا کواڑ تھا، لیکن وہ عمر بھر کبھی بند نہ ہوا۔ پردے کے طور پر ایک کمبل پڑا رہتا تھا دروازے پر، یہ یعنی گھر کے پردے کے لیے تھا۔ حجرے سے متصل ایک بالا خانہ تھا جس کو مشربہ کہتے تھے۔ عیلا کے ایام میں آپ نے اسی بالا خانے پر 1 مہینہ بسر فرمایا تھا۔ گھر کی کل کائنات، ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری ہوئی تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے 1-2 برتن، پانی کا 1 برتن اور پانی پینے کے 1 پیالے سے زیادہ نہ تھی۔ یہ گھر کی کل کائنات تھی، یہ گھر کا سامان تھا۔ اور جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، یعنی یہ گھر منبع انوار تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نور کی بارش ہوتی تھی۔ اور اسی گھر میں رات میں چراغ بھی نہ جلتا تھا۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی تھی اور گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ آج لائٹوں کی مانگ کرنے والی اور گھر کو ڈیکوریشن کی مانگ کرنے والی عورتوں کو سیکھنا چاہیے، اور شادیاں کرنے کے لیے وہی ڈیمانڈ جو خوب اچھا گھر بنا ہو، کروڑ اس گھر میں لگے ہوں۔ بہرحال گھر میں کل 2 آدمی تھے، حضرت عائشہ اور انہی کے محبوب اور سرتاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دن کے بعد بریرہ نام کی ایک لونڈی کا بھی اضافہ ہو گیا، وہ بھی رہنے لگی، جب تک حضرت عائشہ اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہما صرف 2 بیویاں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بھیج دے کر حضرت عائشہ کے حجرے میں شب باش ہوتے تھے، یعنی شب گزارتے تھے۔ اس کے بعد جب اور بھی ازواج اس شرف سے ممتاز ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت سودا نے اپنی بڑھاپے کے سبب اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی۔ اس بنا پر 9 دن میں 2 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مقیم رہے تھے۔ گھر کے کاروبار کے لیے بہت زیادہ اہتمام اور انتظام کی ضرورت نہ تھی، کھانے پکنے کی بہت کم نوبت آتی۔ خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی 3 دن متصل یعنی لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے سیر ہو کر کھانا کھایا ہو، پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ فرماتی تھی کہ گھر میں مہینہ بھر آگ نہیں جلتی تھی، چھوارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے سالانہ خرچے کے لیے وظیفے مقرر کر دیے تھے۔ 80 وسق چھوارا اور 20 وسق جو، لیکن سخاوت کی بدولت سال بھر کے لیے یہ سامان کبھی کافی نہ ہوا۔ صحابہ اپنی محبت سے تحفے اور ہدیے عموماً بھیجتے رہتے، بالخصوص خاص طور پر جس دن حضرت عائشہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی، لوگ قصداً ہدیے بھیجا کرتے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ باہر سے تشریف لاتے اور دریافت فرماتے کہ عائشہ کچھ ہے؟ جواب دیتی کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، اور پھر گھر بھر روزہ ہوتا۔ کبھی بعض انصار دودھ بیچ دیا کرتے تھے، اسی پر قناعت کر لیتے۔ اس عقل و شعور کے باوجود جو نیچرلی فیاض قدرت کی طرف ان کو عطا ہوا تھا، کم سنی کی غفلت اور بھول چوک سے ابری نہ تھی۔ ظاہر سی ہے چھوٹے پن میں حضرت عائشہ کا نبی سے نکاح ہوا تھا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور ابھی بچی تھی۔ گھر میں یعنی نبی کے گھر جانے کے بعد بھی وہ بچکانہ حرکتیں کرتی تھی، کھیلتی تھی، کودتی تھی، کبھی نبی سے دوڑ لگاتی تھی۔ غلطیاں ہو جاتی تھی، وہ بھی انسان تھی۔ گھر میں آٹا گوندھ کر رکھتی اور بے خبر سو جاتی، بکری آتی اور کھا جاتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آٹا پیسا، اس کی ٹکیاں پکائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یعنی تشریف لانے کا انتظار کرنے لگی۔ شب کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، آپ آئے تو نماز میں مشغول ہو گئی، ان کی آنکھ لگ گئی، ایک پڑوس کی بکری آئی اور سب کھا گئی۔ دوسری عمر دراز بیویوں کے مقابلے میں کھانا بھی اچھا نہیں پکاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا انتظام حضرت بلال کے سپرد تھا، وہی سال بھر کا غلہ تقسیم کرتے تھے، ضرورت کے وقت باہر سے قرض لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو سارا عرب قابو میں ہو چکا تھا اور تمام صوبوں سے بیت المال میں خزانے کے خزانے لدے چلے آتے تھے۔ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس دن حضرت عائشہ کے گھر میں ایک دن کے گزارے کا سامان بھی نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خیبر کے پیداوار سے مقررہ
غلہ ملتا رہا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں سب کے نقد وظائف مقرر کر دیے۔ دیگر ازواج کو 10,000 درہم سالانہ ملتا تھا، لیکن حضرت عائشہ 12,000 پاتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اختیار دیا تھا کہ خواہ وہ غلہ لیں خواہ زمین لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین لے، لیکن اس رقم کا اکثر حصہ غریبوں مسکینوں پر وقف تھا، ان کو دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی غالباً یہی طریقہ رہا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ حجاز ہوئے، یعنی مکہ مدینہ کے امیر ہوئے، وہ حضرت عائشہ کے بھانجی تھی۔ وہ خالہ کے تمام ایکسپنسز کے ذمہ دار تھے، لیکن جس دن بیت المال سے وظیفہ آتا اسی دن شام کو گھر میں فاقہ ہوتا۔ اور اس بارے میں مردوں کو بھی یہ تاکید کی گئی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور کہا گیا کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور سب سے ٹیڑھا حصہ پسلی کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اگر اس کو سیدھا کیا جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایسے چھوڑ دیا جائے گا تو وہ برابر ٹیڑھا رہے گا۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ اسی اعتبار سے معاملہ کیا جائے۔ کہیں نبی فرماتے کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، بھلائی کرنے کی وصیت قبول کرو، میں وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ کبھی فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تمہیں اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں۔